کہ ایک بال پر کسی مرد کی نظر گوارا نہیں تھی۔ وہ کتنے ہی مردوں کے درمیان اپنے ننگے سر کے ساتھ کھڑی تھی۔ حویلی میں تو وہ ایک پل کے لیے اپنا دوپٹہ سرکنے نہیں دیتی تھی۔ اتنی فرمانبرداری دکھا کر وہ کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ ارحام خان زادہ نے مضبوطی سے اب ٹیبل کی سطح پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ کیا ان کے بیچ رشتہ صرف ڈر پر مبنی تھا؟ کیا سامنے کھڑی لڑکی نے اسے کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا تھا؟ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے ہال کی چھت کو دیکھا تھا۔ ان دیواروں کے ساتھ یہ چھت بھی اسے خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ میم یہ فائل، حسن ملک نے اس کے قریب جا کر اسے فائل پکڑائی جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھامی تھی۔ ارحام خان زادہ نے اب اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو کئی فٹ کی دوری پر اس پر مدہوشی طاری کر دیتی تھی۔ آج وہ کسی مرد کے قریب کھڑی تھی۔ پلیز all of you sit on your seats. Thanks for such a nice welcome. I'm sure it will great working with you guys and I would like to say ہور سب کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سامنے ہی ارحام خان زادہ کو دیکھ کر اب اسے ہال کی دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھا اس پر اپنی لہو اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ ہور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ چہرہ یکدم زرد ہوا تھا۔ ہور سٹل پتھرائی کیفیت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ وہ مجسم کھڑی اس بلا کے ہینڈسم انسان کو دیکھ رہی تھی جو زندہ وجودوں کو الٹ پلٹ کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ہور نے گہرے سانس لیے تھے۔ یکدم اسے آکسیجن کی کمی لگی۔ وہ ابھی تک اس پر اپنی خون آلود نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہی دہشت بھری، وہی قہر بھری نظر جس سے اس کی سانسیں رک جاتی تھیں، یہ سانسیں آج بھی روک رہی تھیں۔ ہور نے گہرے سانس لیتے اپنی دودھیا گردن پر انگلیاں پھیری۔ اس کی قہر بھری نگاہ اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جس میں خون کی لالی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ آئندہ اس کمرے میں بھی ایسے حلیے میں مت رہنا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں کوئی عورت بھی دیکھے مجھے برداشت نہیں، اور آئندہ تم نے غلطی سے بھی غلطی کی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ہور نے کانپتے ہوئے اب ٹیبل کی سطح پر اپنے ہاتھ جمائے تھے۔ اس کی دہشت بھری لہو اتری آنکھیں کہہ رہی تھیں آج وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔